अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक सवाल के हवाले से है जो कि साहिब ने पूछा है। वो पूछते हैं कि मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर कोई बंदा दुरूद व सलाम का वजीफ़ा करोड़ों की तादाद में पढ़ ले तो वो पक्का मोमिन बन जाता है और उसकी बातनी आँख और बातिन रोशन हो जाता है। और सबूत के तौर पर अल्लामा इकबाल की मिसाल मौजूद है और इसके बारे में एक तहरीर पढ़ी थी कि जिसमें उसने कहा कि उन्होंने यानी अल्लामा इकबाल ने जब लाखों करोड़ों की तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ लिया तो उनका बातिन रोशन हो गया। तो आप रहनुमाई फरमाएं कि ऐसा हमारे लिए भी मौजूदा दौर में मुमकिन है, आपकी क्या राय है। यानी इस सवाल का ख़ुलासा ये है कि दुरूद शरीफ करोड़ों की तादाद में पढ़ने से बातिन रोशन हो जाता है और अल्लामा इकबाल का जो बातिन रोशन हुआ था वो भी करोड़ों की तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से हुआ था। और क्या ये हमारे लिए भी आज के दौर में मुमकिन है या नहीं है। देखें, इस सवाल में जहाँ तक दुरूद शरीफ की खैर व बरकत का ताल्लुक़ है तो उससे तो कोई इनकार नहीं है। सबसे एक यानी कह लें कि एक ऐसी इबादत है दुरूद शरीफ का पढ़ना कि जो रद्द नहीं होती। आपकी बाकी इबादत किसी वजह से रद्द हो सकती है। मसलन आपने नमाज़ पढ़ी, हो सकता है आपके कपड़े नापाक थे और या हो सकता है आपने वज़ू मुकम्मल नहीं किया था या कोई और ऐसा मसला था जिसकी वजह से आपकी नमाज़ कबूल नहीं हुई। लेकिन दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो हर सूरत में उलमाए इकराम लिखते हैं, कहते हैं, फरमाते हैं कि हर सूरत में वो कबूल होती है। इसके लिए वज़ू करना भी ज़रूरी नहीं है, बेहतर तो ये है कि आदमी वज़ू करके, यानी एक ऐसी इबादत है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अक्सर लोगों को ये नहीं पता होता कि बातिन रोशन होने से क्या मुराद है। इस पर मेरी एक पहले वीडियो मौजूद है बातनी आँख के हवाले से। ये भी एक बहुत बड़ा सिलसिला जरा बहुत सारे लोगों को होता है जी। मुझे भी अक्सर मैसेज आते रहते हैं जी, मैं अपनी बातनी आँख खोलना चाहता हूँ, मैं अपनी तीसरी आँख खोलना चाहता हूँ, मैं अपनी बातन को रोशन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए कोई कौन सा चिल्ला करना है, कौन सा वजीफ़ा है इसके लिए। तो ये सवालात करने वाले या इस असल में उनको इस चीज़ का इदराक नहीं होता, इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि बातिन रोशन होने से क्या मुराद है, बातिनी आँख से क्या मुराद है। तो असल चीज़ ये है कि बातिनी आँख का ज़िक्र यानी जो तीसरी आँख जिसे हम अपनी इस्लाम में कहते हैं या बातिन रोशन होना जिसे हम कहते हैं, इसका ज़िक्र कुरान की बहुत सारी आयत में मौजूद है। चंद एक, वैसे तो आयत में सारी पढ़ूंगा तो बहुत तफसीली वीडियो बन जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ 2 आयत का आपको हवाला देता हूँ। इन 2 आयत के हवाले से पहले एक और आयत को आपके सामने पेश करता हूँ। सूरह शुरा की आयत है 19वें पारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने ये शिकवा करेंगे, वक़ाल रसूल या रब्बी, ए मेरे रब, इन्न कौमी, मेरी कौम ने इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कुरान को छोड़ दिया था। यानी ये शिकवा करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि लोग तो ये तो अभी ये हालात बने हैं ना मोबाइल आने के बाद कि लोगों ने कुरान को पढ़ना बिल्कुल तर्क कर दिया है, वरना आज से 10 साल 15 साल पहले तक तो तकरीबन हर घर में और हर मुसलमान जो है वो कुरान की तिलावत किया करता था। कुरान के साथ उसका एक ताल्लुक़ तिलावत वाला कम अज़ कम कायम था। तो इसके बावजूद, तिलावत के बावजूद ये शिकवा कि कौम ने कुरान को छोड़ दिया, इससे ये पता चलता है कि कुरान का असल हक़ ये है कि तिलावत के साथ साथ उसको समझ कर पढ़ा जाए। क्योंकि कुरान के नुज़ूल का मकसद महज तिलावत नहीं है, बल्कि कुरान के नुज़ूल का मकसद इससे हिदायत हासिल करना है। और हिदायत तभी हासिल होती है कि जब आप जो पढ़ रहे हैं आपको पता चल रहा हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है और अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है, मुझे क्या हुक्म दे रहा है, मुझे किससे मना कर रहा है, ये जब तक आपको नहीं पता चलेगा तो फिर महज कुरान की तिलावत करने से आपको हर हरफ के बदले में नेकियां तो मिलेंगी, लेकिन कुरान के हिदायत का, कुरान के नुज़ूल का जो मकसद है शायद आप उससे दूर हों। आप कुरान की तिलावत भी करेंगे, साथ साथ आप सूदी कारोबार भी कर रहे होंगे। आप कुरान की तिलावत भी कर रहे होंगे, साथ साथ आप बेहयाई और फहाशी और उरियानी और जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ के बग़ैर दुनिया के धंधे भी कर रहे होंगे और सुबह कुरान की तिलावत भी करेंगे। आप कोई ऐसा नाजायज़ कारोबार कर रहे होंगे और उसकी दुकान पर जाकर बैठेंगे, ठिये पर बैठेंगे और सूरह यासीन की तिलावत से आप उसका आगाज़ करेंगे। ये सब इसलिए कि आपने कुरान को समझ के नहीं पढ़ा, आपको ये नहीं पता है कुरान क्या कह रहा है। ठीक है ना, ये तो एक तमहीदी बात होगी। अब मैं एक 2 आयत आपको, वैसे तो कुरान में बहुत सारी आयत हैं जिनमें बातन के रोशन करने के हवाले से बात है, बातनी आँख का ज़िक्र है।
بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں صرف 2 آیات سورہ اعراف کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 198، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف، ہدایت والے راستے کی طرف ان کو آپ بلائیں تو یہ نہیں سنتے، نہیں سن سکتے، اور یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا۔ تو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی طرف ان آنکھوں سے، نظر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان کی باطنی آنکھ بند ہے۔ پتہ چلا کہ ان 2 آنکھوں کے علاوہ بھی ایک تیسری آنکھ ہے کہ جس سے دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ تیسری آنکھ باطنیات کہلاتی ہے، اور یا باطن کا روشن ہونا کہلاتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جن کو آپ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ہدایت کی طرف نہیں آتے، ان کو آپ کہتے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، سن نہیں سکتے، یا آپ کی طرف اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقی آنکھ سے اور اندرونی آنکھ سے اور باطن سے آپ کو دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے، اس دنیا کے فتنے اور فساد اور دجالیت سے بچنے کے لیے ایک تیسری آنکھ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جس کے پاس وہ آنکھ ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے بچتا ہے، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے تو آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا۔ اسی طرح اسی سورہ اعراف کی ایک اور آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں کہ لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے وہ سنتے نہیں ہیں، اور ایسے ہیں جیسے چوپائی یعنی جانور، بلکہ ان سے بھی پرلے درجے کے گمراہ، اور زیادہ تر یہی لوگ غافل ہوتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ ان آنکھوں سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس کے لیے وہ تیسری آنکھ، وہ باطنی آنکھ یا باطن کا روشن ہونا وہ چاہیے ہوتا ہے، اس سے انسان کو پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں اس باطن کو روشن کرنے کے حوالے سے اور اس ایک تیسری آنکھ کے حوالے سے ذکر تو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باطنی آنکھ کیسے روشن ہوگی؟ جیسا کہ اصل سوال تو یہ ہے نا کہ کیسے روشن ہوگی؟ کیا درود شریف پڑھنے سے ہوگی؟ کروڑوں مرتبہ درود شریف پڑھیں تو یہ آنکھ روشن ہوگی؟ تو دیکھیں، درود شریف کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے اور بہت ہی باعث برکت ہے، بہت ہی اجر و ثواب والا کام ہے، لیکن جس چیز کا ذکر قرآن ہمیں کر رہا ہے اور جس تناظر میں ہمیں باطنی آنکھ کے بارے میں ان آیات میں بتایا گیا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز ہمیں قرآن پڑھ کر، ہدایت حاصل کر ہی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کو آپ ایک اور مثال سے یہ سمجھیں کہ ایک آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے اور ایک آدمی ان پڑھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی عام آدمی ہے اور ایک آدمی نے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی ہے بہت اعلیٰ قسم کی۔ اب ایک بلڈنگ بن رہی ہے، ایک عمارت بن رہی ہے، تو عام آدمی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے اندر کوئی غلطی جب ہوتی ہے، مثلا بنانے والوں نے کوئی ایسا فالٹ اس کے اندر رکھا ہے، کوئی غلطی ان سے ہو گئی ہے، تو عام آدمی کو وہ نہیں نظر آتی۔ لیکن انجینئر کی بھی وہی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، وہ دیکھتے ساتھ ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں یہ غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس چیز کی تعلیم حاصل کی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی سینس جو ہے وہ اتنی کام کرتی ہے، یعنی اس انجینئرنگ کے حوالے سے اس کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ تیسری آنکھ ہر چیز کی الگ الگ ہوتی ہے۔ جس چیز میں آپ اسپیشل تعلیم حاصل کریں گے، مہارت حاصل کریں گے، جتنا آگے جائیں گے تو اس چیز کی تیسری آنکھ آپ کی کھل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن نے چونکہ ہدایت کے حوالے سے بات کی ہے، تو ہدایت کو سمجھنے، ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جو آنکھ اور جو باطن چاہیے ہوتا ہے، باطن کی جو روشنی چاہیے ہوتی ہے یا باطنی آنکھ جو چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے قرآن سے ہی آپ کو ملے گی۔ علامہ اقبال کے بارے میں جو آپ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر ہے وہ ایک بہت بڑے مسلمان تھے، بہت اچھے مسلمان تھے، کثرت کے ساتھ وہ درود شریف پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کی سوانح حیات سے، ان کی شاعری سے، ان کے حالات زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو قرآن کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا،
اور قرآن کو انہوں نے اتنی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا کہ ان کے بہت سارے اشعار ہی قرآن کی آیات کے ترجمہ ہیں تو شعر، لیکن اصل میں وہ کسی قرآن کی آیت کا مفہوم ہوتا ہے یا اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ انہوں نے وابستگی اختیار کی۔ آج بھی ہم اگر اپنی باطنی آنکھ کھولنا چاہتے ہیں، اپنے باطن کو روشن کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا جوڑنا ہوگا کہ جو محض تلاوت والا نہ ہو، بلکہ تلاوت سے آگے بڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھنا اور اس کی تشریح پڑھنا، اس کی تفسیر پڑھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ جب اس انداز سے ہم قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ اور اپنا تعلق رکھیں گے اور ایک عرصے تک ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ رکھیں گے، تو آہستہ آہستہ ہمارا باطن اتنا روشن ہوتا جائے گا، ہماری باطنی آنکھ اتنی کھلتی جائے گی اور ہماری سینس اتنی تیز ہوتی جائے گی دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، کہ پھر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے، آپ محض طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ کا کوئی وظیفہ کرتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی آیت کا کرتے ہیں، اور آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، بس آپ پڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال دیتا ہوں، کوئی بھی آیت آپ لے لیں، پڑھتے جا رہے ہیں آپ، 1 کروڑ بار آپ نے تسبیح پہ ٹک 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 کر کے پڑھ لیا، درود شریف آپ نے ٹک ٹک کر کے پڑھ لیا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ درود شریف کا معنی کیا ہے اور میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو پھر اس سے ثواب تو آپ کو مل جائے گا، ہر حرف کے بدلے میں آپ کو نیکی تو مل جائے گی، لیکن جو مقصد ہے ان دعاؤں کا، ان آیات کا، وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس پر میری پہلی بھی ویڈیو موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کا میں کوشش کروں گا، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس میں تھوڑی سی میں نے اور انداز سے بات کی تھی، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پوری طرح یہ بات سمجھ آ جائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔